أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منہاج العربیہ درس نمبر 21 ھذا ولد مجتہد، یہ لڑکا محنتی ہے۔ مجتہد کا معنی محنتی۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے۔ محبوب کا معنی پیارا۔ لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ فوز کا معنی ہے کامیابی اور کبیر کے معنی بڑی، تو اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا ہی۔ وہو مسرور فی کل وقت، اور وہ خوش ہے ہر وقت میں، یعنی وہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ الوقت عنده شیء ثمین، وقت اس کے لیے بڑی چیز ہے یا قیمتی چیز ہے۔ ثمین کے معنی قیمتی۔ وقت کی قدر جو کرتے ہیں وقت بھی انہی کی قدر کرتا ہے، تو وقت کی قدر کرنا آپ سب بھی سیکھیں۔ الوقت عنده شیء ثمین، وقت اس کے لیے قیمتی چیز ہے۔ ذالک ولد کسلان، وہ لڑکا کاہل ہے۔ کسلان کے معنی کاہل، ایک محنتی ہے ایک کاہل۔ کاہل کا مطلب کیا ہوگا کہ جو کام چور ہے، جو محنتی نہیں ہے۔ کسلان کے معنی کاہل، کاہل کا معنی کام چور۔ الولد الکسلان مذموم، کاہل لڑکا برا ہے۔ محبوب کے معنی پیارا، مذموم کے معنی برا۔ ہوا محزون فی کل وقت، وہ ہر وقت غمگین ہے۔ اب کاہل ہے، کسی کام میں من لگتا نہیں، کچھ کرتا نہیں، تو ہمیشہ منہ بگاڑے رہتا ہے، وہ ہر وقت غمگین ہے۔ الوقت عنده لیس بشیء، وقت اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کو کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، کسی کام میں من ہی نہیں لگتا، تو وہ وقت برباد ہی کریں گے۔ وقت ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ الفوز للمجتہد، کامیابی محنتی کے لیے ہے۔ الفوز کے معنی کامیابی، للمجتہد لام زیر لی لگا ہے، مطلب کہ معنی دے گا کے لیے، اور مجتہد کے معنی محنتی، تو کامیابی محنتی کے لیے ہے، لا للکسلانی، نہ کہ کاہل کے لیے۔ ھذا ولد غنی، یہ لڑکا مالدار ہے۔ وذالک ولد فقیر، اور وہ لڑکا فقیر ہے یعنی غریب ہے۔ ایو ولد محبوب، کون سا لڑکا پیارا ہے؟ تو ولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے۔ ایو ولد مذموم، کون سا لڑکا برا ہے؟ تو ولد الکسلانی مذموم، کاہل لڑکا برا ہے۔ اس کو بنائیں گی اور یہ اردو والا بھی بنانا ہے۔ یہ پانی ہے، ھذا الماء، یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ ھذا الماء بارد، میں لڑکا ہوں۔ انا ولد، میں مسلمان لڑکا ہوں۔ انا ولد مسلم، اس کو بنا لیں۔ اور سبق کافی چھوٹا تھا تو سبق نمبر 22 بھی دیکھ لیں، درس نمبر 22۔ ھذا دکان الفاکہانی، ھذا کے معنی یہ، دکان کے معنی دکان، فاکہانی یعنی میوہ بیچنے والا۔ یہ دکان میوہ بیچنے والے کی ہے۔ دیکھیے یہ سارے پھل ہیں نا، پھل بیچ رہا ہے، تو پھل بیچنے والا بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ دکان پھل بیچنے والے کی ہے۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ، اس میں ہر قسم کے میوے ہیں یا پھل ہیں، موجود ہیں، اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ فیہ رمان، اس میں انار ہے۔ وعنب، اور انگور ہیں۔ وتفاح، اور سیب ہیں۔ وموز، اور کیلے ہیں۔ وتین، اور انجیر ہیں۔ وبرتقال، اور سنترا ہے۔ تو یہ سارے پھل کے نام ہو گئے، ان پھلوں کے ناموں کو یاد رکھنا ہے۔ رمان انار، عنب انگور، تفاح سیب، موز کیلا، تین انجیر، برتقال انار۔ الرمان مفید جدا فی الصیف، الرمان کے معنی انار، انار بہت فائدہ مند ہے، فی الصیف گرمی کے موسم میں۔ والبرتقال ایضا، اور سنترا بھی، تو سنترا اور انار گرمی کے موسم میں بہت فائدہ مند ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ والبرتقال ایضا مفید فیہ، اور سنترا بھی مفید ہے اس میں۔
ایزن کے معنی بھی، مفیدن کے معنی فائدہ مند، اور فیہ کے معنی اس میں یعنی گرمی میں، اور سنترا بھی مفید ہے اس میں۔ قن الموز معلق، کیلے کی ڈلی لٹک رہی ہے، معلقن کے معنی لٹکنا۔ کیلے کی جو ڈلی ہے، جیسے دکانوں میں ہوتا ہے نا، کیلے کو لٹکا کے رکھتے ہیں، تو کیلے کی ڈلی لٹک رہی ہے، کیلے کی فنی بھی کہا جاتا ہے، آپ کو جو کہنا ہو۔ اور وفیہ موزن اصفرو، اور اس میں پیلے رنگ کے کیلے ہیں، اصفر کے معنی پیلا، موزن کے معنی کیلا، اور اس میں پیلے رنگ کے کیلے ہیں۔ وفی الدکانی موزن احمر ایزن، اور اس دکان میں، وفی الدکانی اور دکان میں، موزن کیلے، احمرو کے معنی لال، ایزن کے معنی بھی، اور دکان میں لال رنگ کے کیلے بھی ہیں۔ الموز الاصفر رخیص، اصفر کے معنی پیلا، رخیص کے معنی سستا، تو پیلے کیلے سستے ہیں۔ والموز الاحمر ثمین، اور لال کیلے مہنگے ہیں۔ ذالک الدکان مشہور فی البلد، وہ دکان شہر میں مشہور ہے، بلد کے معنی شہر، مشہور کے معنی مشہور۔ وَهُوَ لِرَجُلٍ، اور وہ اس آدمی کے لیے ہے یا اس آدمی کی ہے، اسمہ مجید، اس کا نام مجید ہے، وَهُوَ جالس، اور وہ بیٹھا ہے۔ پوری کہانی بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ دکان اس آدمی کا ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ چلیے اب اس کو بھی بنانا ہے۔ ایو دکان ذالکا، یہ وہ کون سی دکان ہے؟ تو وہ دکان کیا ہے؟ ذالک الدکان الفاکہانی، وہ پھل والے کی یا میوے والے کی دکان ہے۔ لمن ہوا، وہ کس کی ہے؟ تو ذالکا لمن ہوا، وہ کس کے لیے ہے؟ تو ہوا للرجلی، وہ اس آدمی کے لیے ہے۔ اینا ہوا، وہ کہاں ہے؟ ہوا جالسن، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جو کچھ سبق میں پڑھی ہیں وہی ساری چیزیں اس میں آپ کو بنانی ہیں۔ عربی ہے تو عربی میں ترجمہ کریں گی، اور اردو ہے تو اردو کا پھر عربی بنانا ہے۔ وہاں میوہ والے کی دکان ہے، وہاں کے لیے ہو جائے گا، اینا کے معنی ہوتا ہے کہاں، وہاں کے لیے ہو جائے گا ذالکا، یا پھر وہاں کے لیے عربی آتی ہے ہناکا۔ ابھی شاید آپ لوگ اس کو نہیں پڑھی ہیں یہ لفظ، لیکن وہاں کے لیے عربی ہناکا آتی ہے۔ تو ہناکا میوے والے کی دکان، ہناکا دکان الفاکہانی، وہاں کے لیے ہناکا لگائیں گے، وہ محنتی آدمی ہے۔ ذالک الرجل مجتہد، اس کو بنائیں، اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جو بھی لفظ ہے اس میں اگر کوئی جو سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے یہ وہاں ایک لفظ الگ سے آ گیا تھا، وہاں کے لیے ابھی تک آپ نے ہا ہونا کا لفظ، ہناکا کا لفظ نہیں پڑھا، تو یہاں کے لیے آتا ہے ہا ہونا، وہاں کے لیے آتا ہے ہناکا۔ اس طرح کے الفاظ اگر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو پھر مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میں بتا دوں گی انشاءاللہ۔ باقی جو کچھ بھی ہے جو اس سبق میں موجود ہے وہ سارا بنائیں اور مجھے دکھائیں۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔